ریل گاڑی 19ویں صدی کی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ ہوائی جہاز اور ریل گاڑی ایجاد ہونے کے بعد سفر کرنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں اور دنوں میں ہونے لگا۔ ریل گاڑی زمینی سفر میں سب سے زیادہ تیز رفتار سواری ہے۔ 1801 میں پہلی بار ریل گاڑی لندن میں چلائی گئی، جسے گھوڑے کھینچتے تھے۔ سائنسدانوں کی کوششوں سے بھاپ کا پہلا انجن تیار ہونے پر 1804 میں پہلی میکینیکل ٹرین چلائی گئی۔ 1805 میں جارج اسٹیفن نے ایسا انجن بنایا جس کی رفتار 15 میل فی گھنٹہ تھی۔ انگلینڈ میں 1825 میں پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی تو جارج اسٹیفن کا بنایا ہوا یہ انجن لگایا گیا۔ اس انجن کا نام راکٹ تھا۔ جارج اسٹیفن کو فادر آف ریلوے بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ریلوے کا جال بچھا ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی ریلوے کو ملکی ٹرانسپورٹ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ محکمہ اپنے اندر عروج و زوال اور پھر استحکام کی تاریخ لیے ٹریک پر چلے جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ریل کے ذریعے سالانہ کروڑوں افراد سفر کرتے ہیں اور مسافروں کے ساتھ ساتھ مال برداری کے لیے بھی اس محکمے کی خدمات گراں قدر ہیں۔ یہ محکمہ ملک کے ان چند بڑے محکموں میں شامل ہے جس کے ملازمین کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے، اور 75,000 سے زائد ملازمین دن رات خدمات انجام دے کر ریل کا پہیہ چلا رہے ہیں۔ ٹرین غریب اور متوسط طبقے کا ذریعہ آمد و رفت ہے۔ پاکستان میں ریلوے کا آغاز 13 مئی 1961 میں ہوا، جب کراچی سے کوٹری 169 کلومیٹر ریلوے لائن کا افتتاح کیا گیا۔ پھر 24 اپریل 1965 کو لاہور ملتان ریلوے لائن کو ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 1976 کو دریائے راوی، دریائے چناب اور دریائے جہلم پر پلوں کی تعمیر مکمل ہو گئی اور لاہور جہلم ریلوے لائن کو کھول دیا گیا۔ 1 جولائی 1978 کو لودھرا پنواکل 334 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کا افتتاح ہوا۔ 27 اکتوبر 1978 کو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر کوٹری سے سکھر براستہ دادو اور لاڑکانہ ریلوے لائن کو ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا گیا۔ اس کے بعد سبی تک ریلوے لائن بچھانے کا کام جنوری 1980 میں مکمل ہوا۔ اکتوبر 1980 میں جہلم راولپنڈی 115 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کو ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے بھی کھولا گیا۔ 1 جنوری 1981 کو راولپنڈی تا اٹک کے درمیان 73 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کو کھول دیا گیا۔ 1 مئی 1982 کو خیرآباد کرن تا پشاور 65 کلومیٹر طویل ریلوے لائن تعمیر مکمل ہو گئی۔ 31 مئی 1983 کو دریائے سندھ پر اٹک پل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد پشاور تا راولپنڈی سے بذریعہ ریل منسلک ہو گیا۔ 1985 تک موجودہ پاکستان میں 4 ریلوے کمپنیاں سندھ ریلوے، انڈین فلوریڈا ریلوے، پنجاب ریلوے اور دہلی ریلوے کام کرتی تھیں۔ 1985 میں انڈین حکومت نے تمام ریلوے کمپنیاں خرید لیں اور 1986 میں نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے کی بنیاد ڈالی گئی، جس کا نام بعد میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کر دیا گیا۔ مارچ 1987 کو سبی تا کوئٹہ ریلوے لائن کی تعمیر مکمل ہوئی۔ 25 مارچ 1979 کو روڑی اور سکھر کے درمیان لینس ڈاؤن پل کا افتتاح ہوا۔ اس پل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد کراچی پشاور سے بذریعہ ریل منسلک ہو گیا۔ 15 اکتوبر 1996 کو روڑی حیدرآباد براستہ ٹنڈو آدم، نواب شاہ اور مہراب پور ریلوے لائن کا افتتاح ہوا۔ 25 مئی 1900 کو کوٹری پل اور 8 کلومیٹر طویل کوٹری خیرآباد ریلوے لائن مکمل ہو گئی۔ اس سیکشن کے مکمل ہو جانے کے بعد پاکستان ریلویز کی کراچی پشاور موجودہ مرکزی ریلوے لائن بھی مکمل ہو گئی۔ نارتھ ویسٹرن ریلوے کو فروری 1961 میں پاکستان ویسٹرن ریلوے اور پھر مئی 1974 میں پاکستان ریلویز میں تبدیل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں 3 مختلف براڈ گیج، میٹر گیج اور نیرو گیج ریلوے لائنیں استعمال ہوتی تھیں، جن میں سے کچھ میٹر گیج اور نیرو گیج ریلوے لائنز براڈ گیج میں تبدیل کر دی گئی ہیں اور باقی بند ہو چکی ہیں۔
اب پاکستان ریلوے کے نظام میں صرف براڈ گیج ریلوے لائنیں استعمال ہو رہی ہیں، تاہم تقریباً 379 کلومیٹر پر اب بھی میٹر گیج لائنیں ہیں۔ مارچ 1987 کو سبی کوئٹہ ریلوے لائن کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اسٹینڈرڈ گیج ریلوے کی ٹریک 1435 ملی میٹر یا 4 فٹ 8.5 انچ چوڑا ہوتا ہے، یعنی اسٹینڈرڈ گیج ریلوے ٹریک کی پٹریوں کے درمیان کا فاصلہ 1435 ملی میٹر یا 4 فٹ 8.5 انچ ہوتا ہے۔ دنیا کی 60% ریلوے لائنیں اسٹینڈرڈ گیج پر ہی ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں، اس سے آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریلوے کو کیسے تباہ کیا گیا، کیسے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو تباہ کیا گیا اور یرغمال بنایا گیا۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل اور بیل آئیکن کو دبانا نہ